سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلیپ ڈس آرڈر کے سمٹمز کیا ہیں. پہلی بات یہ کہ سونے میں ڈیفیکلٹی. اگر کوئی بندہ لیٹے اور اس کو آدھے گھنٹے میں نیند نہ آئے تو یہ پہچان ہے کہ اس بندے کو سلیپ ڈس آرڈر کی بیماری موجود ہے. پھر یہ کہ دن میں انسان کو نیند محسوس ہوتی ہے، حالانکہ دن تو کام کرنے کا وقت ہوتا ہے. اور اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ انسان اچھے طریقے سے سوئے. عورت کے اندر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزانہ ایک وقت پہ سوئے اور ایک وقت پہ جاگنے کا اپنا معمول بنائے. یہ جو ہوتا ہے نا، کبھی جلدی سونا، کبھی دیر سے سونا، کبھی بہت لیٹ سونا، اس سے سلیپ ڈس آرڈر زیادہ ہو جاتا ہے. شریعت نے یہ کہا کہ عورت عشاء کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد پھر جتنا جلدی ہو سکے اتنا سو جائے. جو انسان جلدی سوتا ہے پھر وہ تہجد کے لیے بھی آسانی سے جاگتا ہے. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. آج ہمارے اندر یہ مصیبت آ گئی کہ ہم اپنے دن کی ابتدا ہی عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں. چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں پوری رات جاگتے ہیں اور بیکار کاموں میں جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نیند کا سائیکل خراب ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے تھے. چنانچہ اچھی زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ انسان نیند رات کو پورا کر لے اور اپنے دن کو اپنی عبادت اور اپنے زندگی کے کاموں میں صرف کر لے. بعض زندگیوں میں ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ رات کو جاگنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سیکیورٹی میں ڈیوٹی دیتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کی ہے ہی نائٹ شفٹ. چنانچہ نائٹ شفٹ جو کرتے ہیں پھر ان کو دن میں سونا پڑتا ہے، یہ ان کا عذر ہوتا ہے. یہ عام معمول سے ایک ہٹ کے بات ہوتی ہے. سلیپنگ مینرز کیا ہیں؟ انسان جب سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بیڈ کو پہلے ہاتھ مار کر کلین کر لے، پھر اپنے لیفٹ سائڈ پہ سونے کی بجائے رائٹ سائڈ کی پوزیشن میں سوئے. اس سے انسان فریش اٹھتا ہے سوتے ہوئے. اور دل کے لیے بھی رائٹ سائڈ پہ سونا بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب لیفٹ سائڈ پہ سوتے ہیں تو انسان کا دل نیچے ہوتا ہے، باڈی اوپر ہوتی ہے، تو انسان کے ہارٹ کے اوپر ایک طرح کا پریشر ہوتا ہے. بلکہ اگر بچہ الٹا سوئے یعنی پیٹ کے بل سوئے تو سائنس نے ثابت کیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک کا ریٹ 7 ٹائمز زیادہ ہو جاتا ہے. تو رائٹ سائڈ پہ سونا سب سے بیسٹ طریقہ ہے سونے کا. اس کا نام ہے SID سنڈروم، سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم اس کو کہتے ہیں. سونے سے پہلے انسان لائٹیں وغیرہ بند کر لے اور ذکر کرتا ہوا سوئے. ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر میں اس کے اوپر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو انسان کے اوپر ایک ہلکی نیند کی سی کنڈیشن ہوتی ہے، اور یہی نیند پھر اس کو گہری نیند میں آسانی سے منتقل کر دیتی ہے. تو اگر کسی کو نیند کا پرابلم ہو تو اس کو چاہیے کہ لیٹے اور دروشی پڑھے، استغفار پڑھے یا کلمہ پڑھے، تو اس کلمہ کے پڑھنے سے پھر اس کو نیند جلدی آ جاتی ہے. سائنس کی ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بندہ اچھی نیند نہیں سو سکتا وہ بندہ اچھی زندگی بھی نہیں گزار سکتا. انسان کی زندگی کا تقریباً تیسرا حصہ سونے میں گزر جاتا ہے. چنانچہ جس کی زندگی 60 سال ہے وہ تقریباً زندگی کے 20 سال سونے میں گزار دیتا ہے. یہ نیند اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ میری عظمت کا اظہار ہو. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو کائنات کے سارے نظام کو چلا رہی ہے، مگر اس کی یہ شان کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے، نیند کا نہ آنا. انسان کمزور ہے، ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہمیں اونگ بھی آتی ہے. چنانچہ جو سونے سے پہلے کی دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی وہ دعائیں سکھائیں اور سونے سے پہلے ہم دعائیں مانگ کے سویا کریں. اور جب آنکھ کھلے
تو جو نیند سے جاگنے کی دعا ہے وہ بھی پڑھا کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ سارا دن کام کرتے ہیں وہ اگر دن میں 10 منٹ کی بریک لے لیں اور اس 10 منٹ میں تھوڑا سا نیپ لے لیں تو ان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس پر سائنس نے بہت ریسرچ کی کہ جو لوگ دوپہر کو نیپ لیتے ہیں ان کے لیے فزیکلی بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر دفتر کے ٹائم میں بھی 10-15 منٹ کا نیپ دفتروں میں بھی لینے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ جاپان میں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ پابندی کی جاتی ہے۔ جو آدمی چاہے کہ میری نیند اچھی ہو اس کو چاہیے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا بند کر دے، کیونکہ کھانا کھاتے ہی فوراً سوئے گا تو اس سے جو ہے سلیپ ڈس آرڈر کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اگر 10 بجے سونے کی عادت ہے تو 8 بجے اپنا لاسٹ میل لینے کے بعد پھر کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ 2 گھنٹے مل جائیں تاکہ انسان کا جسم اس کھانے کو ہضم کر لے اور پھر انسان اچھی نیند سو سکے۔ بعض لوگوں کو رات کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے تو سونے سے 2 گھنٹے پہلے چائے کا پینا یہ نقصان دہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو نیند ہی چائے پینے سے آتی ہے، یہ سائنس جو ہے اس کے خلاف ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ نیند سے، کیفین سے نیند ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے، اگر نیند ڈسٹرب نہ ہو تو اس کی کوالٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس لیے رات میں 2 گھنٹے پہلے سونے سے چائے نہیں پینی چاہیے۔ پھر انسان جب سوئے تو اس کو چاہیے کہ اچھی نیند کے لیے کمرے کو اتنا ٹھنڈا رکھے کہ جس سے نیند اچھی ہو جائے۔ 21 ڈگری سینٹی گریڈ بیسٹ ٹیمپریچر ہے انسان کی نیند کے لیے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو بھی نیند کم ہوتی ہے اور اگر اس سے کم ہو تو بھی نیند کم ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے تو 18 ڈگری اور 19 ڈگری پہ ایئر کنڈیشنر کو رکھا ہوتا ہے اور اس کو کولڈ سٹوریج بنایا ہوتا ہے۔ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ اچھی نیند لینا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے نو سکرین ایٹ آل، نہ کمپیوٹر پہ کام کریں، نہ ٹی وی دیکھیں، کوئی سکرین کی ایکٹیویٹی ہونی نہیں چاہیے، تب ان کو اچھی نیند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہمارے جو باڈی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دیا ہے 2 ٹائم سونے کے لیے۔ ایک رات کو 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک، یہ ایسا ٹائم ہے کہ باڈی خود بخود سوتی ہے چاہے کوئی جاگنے کی بھی کوشش کرے۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کو ڈرائیونگ کریں گے وہ باقی حصہ تو ڈرائیونگ کر لیتے ہیں، لیکن 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا وقت ہوتا ہے، یہ ایسا پروگرام ہوتا ہے جسم میں کہ انسان کھلی آنکھوں کے ساتھ سو جاتا ہے۔ اس لیے رات کو جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ 2 اور 4 کے درمیان سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا دن میں 1 سے لے کے 3 بجے تک، یہ بھی انسان کے جسم میں بلٹ ان پروگرام ہے کہ انسان کو نیند اس وقت آتی ہی ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے قیلولہ کی سنت بنا دیا۔ چنانچہ جو لوگ راتوں کو عبادت کرتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، مگر 2 سے لے کے 4 بجے تک دوبارہ سوئیں۔ سبحان اللہ، محسن انسانیت کی یہ عادت مبارکہ تھی، تہجد بین النومین پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سوتے تھے، پھر اٹھ کے عبادت فرماتے تھے اور عبادت کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے سویا کرتے تھے۔ تو یہ جو 2 سے 4 بجے کا وقت ہے یہ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پروگرام کیا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پر 23,000 لوگوں پر ریسرچ کی گئی تو انہوں نے یہ ثابت کیا 23,000 لوگوں پر 6 سال ریسرچ کرنے کے بعد کہ جو لوگ دن میں پاور نیپ لے لیتے ہیں یعنی قیلولہ کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں 37% ہارٹ اٹیک کا ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کل ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ دن میں دوپہر کے وقت قیلولہ ضرور کیا کریں کہ اس میں انسان کے لیے صحت کا فائدہ ہے۔ سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ جو بندہ سٹریس کی کنڈیشن میں سوتا ہے تو اس کو سلیپ ڈس آرڈر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ سو رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن سے ساری ٹینشن کو ختم کر لے۔ شریعت نے کیا خوبصورت تعلیم دی کہ انسان سونے سے پہلے اپنے دل سے کینے کو ختم کر دے۔
یہ جو کینہ کو ختم کرنے کی سنت ہے، یعنی ہر کسی کو معاف کرنا، یہ انسان کو سلیپ ڈس آرڈر سے بچا لیتی